یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا. وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے، اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں. اس کا تو بڑے عظیم خواب تھا. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا. یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا. مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا تو پانی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے. کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کی دوران بیٹے کی شوگر مل، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپے آ جاتا ہے. مسرور انور، اس کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے آ جاتا ہے. بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا. ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں. برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے. امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی، اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لیں، ادھر جی پاپڑ والا، چینی والا، ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے، اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے. ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں. اور اس کو یہاں سوچیں، یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو. میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو، بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھے برے کی تمیز ختم کریں، ملک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے. ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا. میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں. تم نے جو بھی کرنا ہے، میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا. خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے.
تو دیر لگ رہی ہے, ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں, جج لمبی لمبی ڈیٹس دے رہا ہے, کیس نہیں سنتا, لیکن سننا تو ہے, اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی جلدی اس کو فارغ کرو, نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں. اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے, بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے, آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں, پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے. انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ. رول آف لا, قانون کی بالادستی, اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے. قبضہ گروپ ہے, ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا, آپ خود ہی دیکھتے رہیں, تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے, لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے, جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے صحت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے, کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے,